الرجیم سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے 171 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ خیال کیجئے ان لوگوں کو کہ جو شہید کیے گئے اللہ کے راستے میں، امواتاً مردہ، بلکہ احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون، رزق بھی دیے جا رہے ہیں، فرحین، وہ بہت خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے، ویستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بالذین، ان لوگوں کے لیے، لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ان کے بعد والے، اللہ خوف علیہم، کہ تم پہ کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ اور اس کے فضل کے ساتھ، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے ایمان والوں کے اجر کو۔ اہل نفاق کے اعتراضات، ان کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ ان آیات بینات میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ اہل نفاق جو سمجھتے تھے کہ یہ فوت ہو گئے، ان کو نقصان اٹھانا پڑا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے، اور جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو یہ شہید نہ کیے جاتے، قتل نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کو مردہ مت سمجھو، ان پر جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری کی، اور جو زندگی اس کے جینے کا مقصد کامیابی تھا وہ حاصل کر چکے ہیں۔ در حقیقت مردہ تم ہو کہ جنہوں نے اس زندگی کے چند لمحات جینے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کیا اور پیغمبر کی نافرمانی اور بغاوت کی۔ کتنے عرصہ جیو گے، بالآخر تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، لیکن وہ فرق یہ ہے کہ وہ تم سے پہلے جانے کے باوجود کامیاب ہیں، اور تم اس کے بعد سالوں جینے کے باوجود بھی ناکام و نامراد رہو گے۔ تو وہ مردہ نہیں ہے، تو یہ بطور تعظیم ذکر کیا گیا۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ہماری بات سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں والا طرز عمل کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا، خلط ملط کرنا، بعض باتیں قرآن و حدیث سے لے لیں اور بعض باتیں اپنی طرف سے جوڑ کے آگے ذکر کر دیں، تو اس کی وجہ سے وہ بہکے، اور امت مسلمہ کو تنبیہ کی گئی کہ تم نے ایسے نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، وہ یہ ذکر کیا گیا کہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔ اس سے دنیاوی زندگی مراد نہیں ہے، اگر دنیاوی زندگی ہوتی تو پھر موت کا لفظ ہوتا ہی نہ۔ باقی رہا جو برزخ کا معاملہ ہے، کہتے ہیں پھر حساب و کتاب ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ مردہ باتیں جوتیوں کی آواز سنتا ہے، فرشتوں سے بات چیت ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، عذاب قبر کی صورت ہے، زندہ ہوتا ہوگا تو پھر ہی ہے نا، تو لہذا قبر میں وہ زندہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، جو قبر کی زندگی ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں، اور جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ فوت ہو چکا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ برزخ کی زندگی ہے، یعنی قبر کی زندگی، اس کا کیا کیفیت ہے، کس طرح کی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ نہیں ہے، اس دنیا سے وہ کٹ چکے ہوتے ہیں۔
اور اس کے اندر چاہے مومن ہے یا کافر ہے وہ سارے موجود ہیں. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فرعون اور آل فرعون النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ہم ان کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ آگ کو پیش کرتے ہیں. اور بدر میں جب سرداروں کو کفار کے مار کے قلیب بدر میں پھینکا گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کو، اس کی تکمیل فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا فتح و نصرت کا، ہمیں تو مل گیا. اب تم بتاؤ کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ نافرمانی اور بغاوت کی صورت میں سزا ملے گی، تو مل گیا نا تمہیں بھی وعدہ. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، یہ کیسے سنیں گے؟ فرمایا اللہ میری بات ان کو سنا رہا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی قبر والے کو سنا نہیں سکتے. یعنی دنیا کے سب سے بہترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ بھی کسی قبر والے کو آواز دیں تو وہ آپ کی بات بھی سننے والا نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، پیغمبر ہے، جو بھی ہے. ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے وہ سنا سکتا ہے. وہ تو قادر ہے نا ہر چیز کے اوپر، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن ضابطہ اصول کیا ہے کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے وہ سنتا نہیں. زندہ آدمی نہ سن رہا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مر گئے ہیں. تو جو مر گیا ہو اس کو کہتے ہیں وہ سنتا ہے. عجیب منطق ہے. اور پھر اگر زندہ ہے تو وہ اونچی سنتا ہے، اونچی سنتا ہے. تھوڑا سا دور ہو کے پکارا جائے کہتے ہیں بے ادبی کیتی ہے تو، نیڑے ہو کے گل کر بزرگوں نے سنیا اونچی جاتا ہے. اور جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جہاں مرضی بیٹھ کے تم پکارو وہ تمہاری سن رہا ہے نا. وہ جو جیندہ ہے، جیتا ہوا ہے، وہ لاکھ کا بھی نہیں ہے، اور فوت ہو گیا تو وہ 1.25 لاکھ کا ہے. تو یہ مرضی کا دین ہے، ایسا نہیں ہے. بل احیاء عند ربہم، یہ جو زندگی ہے نا ان کی ان کے رب کے پاس ہے. اور جو رزق دیا جا رہا ہے وہ بھی کہاں ہے؟ وہ بھی رب کے پاس، یعنی جنت کا رزق ہے. جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں یہ جو شہداء ہوتے ہیں نا ان کا اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام و مرتبے ہیں. کچھ شہداء ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کی شکل دے دیتا ہے اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، جنت میں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ تکریم دی ہے. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کی جو گھونسلے ہیں نا وہ اللہ کے عرش کے نیچے جس طرح لٹکے ہوتے ہیں نا اس میں لٹکے، کبھی وہ ادھر آتے ہیں کبھی جنت میں کبھی ادھر. تو یہ مختلف مراحل ہیں. تو اس زندگی سے مراد دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ عند ربہم، وہ کہاں زندہ ہیں؟ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. سنتے ہیں، کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگلی آیت میں بھی آ رہا ہے فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا کر رکھا نا اس پہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور جو پہلے نہیں آیا نا جو ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں پر خوش ہوتے ہیں کہ جو پیچھے اس مشن کو جاری کیے ہوئے ہیں. یعنی جب کوئی ان کے پاس پہنچتا ہے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک دوسرے سے پوچھتے کرتے ہیں ہاں جی فلاں آدمی وہ آیا کہ نہیں آیا؟ فرمایا کہ اگر وہ نیکوکاروں سے ہوتا ہے تو اس کی ملاقات اس سے ہو چکی ہوتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں ہم سے پہلے آ چکا تھا، میں وہ ہمارے پاس نہیں آیا، وہ دوسری طرف چلا گیا. تو پھر یہ بھی معاملہ ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ملاتا ہے، وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ چل رہی ہوتی ہیں تو وہ ان پر خوش ہوتے ہیں. اب وہ سوال و جواب کرتے ہیں. اگر وہ یہ سارا اسی طرح کا معاملہ ہے تو پھر ان چیزوں کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. تو فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غمزدہ نہیں ہوگا اگر وہ اسی طرح زندگی بسر کریں گے. تو یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان کو جو باتیں ہیں جو انہیں ملا ہوا ہے وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اب یہ ہم سورہ البقرہ میں وہاں بھی پڑھ رہے ہیں. منافقین نے ایک تانا یہ بھی دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف تم نے نمازیں منہ کر کے پڑھی ہیں، اب قبلہ تو تمہارا بیت اللہ تھا تو تمہاری وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی نا. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. وہ اللہ کا حکم تھا وہ وہاں کرتے رہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تم اس کے ساتھ مقصد تو اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے نا. اجر قبل المشرق والمغرب سے نہیں ہے، اجر اللہ کی فرما برداری کا نام ہے. فرما برداری کی ہے تو مشرق کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہیں تو تب بھی فرما برداری تھی، تب بھی اجر ہے. مغرب کی طرف منہ
منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تو فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اجر اصل فرما برداری کا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی ہے، چاہے تھوڑا جیے، زخم اٹھانے پڑے، تکلیفیں اٹھانی پڑی، ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ فرما بردار تھے، تو ایسے اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ اجر ضائع کرنے والے نہیں ہے۔ تو بات بہت واضح ہو چکی ہے کہ ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، مسلمان نہیں ہے، منافق ہے، وہ سالوں سال جی لے اور دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل جائیں، وہ تب بھی ناکام اور نامراد ہے۔ اور ایک مسلمان جو اپنی زندگی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی دی ہوئی امانت اس کو دے دیتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، اس کو دنیا میں کوئی آسائش و فراوانی بھی نہیں ملتی، وہ اس کے باوجود بھی کامیاب اور کامران ٹھہرے گا۔ تو کامیابی کا یا ناکامی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری۔ جب اس کی نافرمانی کریں گے، پھر چاہے ہزاروں سال جئیں، ناکام اور نامراد ہے۔ اس کی فرما برداری میں ہے، آج نکل جائے جان یا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دے تو وہ ہر حال میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔